بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم دوستو، میری طرف سے اہل خانہ کی طرف سے آپ سب احباب کو جشن عید میلاد النبی بہت بہت مبارک ہو. نثار تیری چہل پہل پر، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. محترم دوستو، اللہ پاک ہمیں اس مبارک مہینے کی برکتیں نصیب فرمائے اور ہم بھی جشن ولادت کے خوشی میں چراغاں کریں، گھر کو سجائیں، گلیوں کو سجائیں، خوب تلاوت قرآن پاک کریں، درود پاک کی کثرت کریں، ذکر محبوب کی محفلیں سجائیں، گناہوں سے بچتے رہیں، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے خوب دھوم دھام سے عید میلاد النبی منائیں. یہ سب اخلاص کے ساتھ اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے دین و دنیا کی بے شمار برکتیں نصیب فرمائے. آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. سرکار کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، نور کی آمد مرحبا. محترم دوستو، سرکار کی آل پاک اور کل اصحاب زندہ باد زندہ باد. سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک اور کل اصحاب زندہ باد زندہ باد زندہ باد. یہ ماہانہ محفل بسر جو کہ پیران پیر پیر دستگیر حضرت سید عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی المعروف غوث پاک کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے منعقد کی جاتی ہے، جس کا مقصد اللہ کریم کا شکریہ ادا کرنا، جس نے اتنی بلند و بالا شانوں والا اپنا پیارا حبیب ہمارے لیے بھیجا. اس بزم کا کسی بھی ادارے سے یا تنظیم سے قطعاً کوئی تعلق نہیں. البتہ جو بھی تنظیم، ادارہ یا تحریک ختم نبوت اور ناموس رسالت کے لیے میدان عمل میں رہے گی، ہم بنا کسی خوف اور ڈر اور لحاظ کے اس کی بھرپور حمایت کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ عز و جل کرتے رہیں گے. یہ محفل پیر طریقت، رہبر شریعت، مبلغ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بانی 12 روزہ محفل میلاد کل پاکستان جناب حضرت پیر سرکار جی مدد اللہ العالی آستانہ عالیہ محمدیہ قادریہ کلندریہ گلشن آباد شریف راول پنڈی کی زیر صدارت منعقد کی جاتی ہے. ہم اپنی ہر محفل بطور ہدیہ پیش کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے والدین کریمین طیبین طاہرین، امہات المومنین اور تمام اہل و عیال، بالخصوص پینتن پاک جو کہ سیدہ کائنات مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور ان کے اہل و عیال اور تمام صحابہ کرام، بالخصوص
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور تمام شہدائے غزوات اور چاروں امام، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، سیدنا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، سیدنا امام مالک رحمہ اللہ، سیدنا امام شافعی رحمہ اللہ، اور تمام اولیاء کرام، بالخصوص سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی اور ان کے والدین، اہل و عیال اور حاضرین محفل کے تمام شوہوں کو ہدیہ کرتے ہیں۔ اب آپ کے تشریف لاتے ہیں محترم جناب میاں محمد صدیق صاحب۔ سارے بیلیاں نو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت با سعادت دی خوشیاں مبارک ہو۔ تو خاص طور تے کل رات نو محفل پاک منعقد ہوئی ہے سفارہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ڈاکٹر شاید پہلی دفعہ ماشاءاللہ ساری کمیونٹی آئی سی اور انہوں نے سارے پورے پاکستان دی نمائندگی کی اور بالخصوص اسی اج دی محفل دے ریفرنس دے نال بھی اسی سفیر اسلامی جمہوریہ پاکستان محترم ملک صاحب دا شکریہ ادا کرنے ہیں۔ اور خاص ایک چیز اور جڑی بڑی امپورٹنٹ سی کہ فاذکرونی اذکرکم جڑا پچھلے محفل پاک دے وچ ذکر ہویا سی انہوں نے عملی مظاہرہ سفیر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے فرمایا۔ حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی سرکار رحمت اللہ تعالیٰ اسپیشل انہوں نے نام لے کے انہوں نے کہا کہ انہوں نے جڑی عشق اور محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے دلان دے وچ پائی ہے، اج انہوں دا فیض چلدا پیا۔ ایک چیز دا خیال رکھنا کہ میرے ورگا عام بندہ کوئی گل کردا ہے ہور گل ہے، آپ سب گل کرن ایک ہور گل ہے، لیکن جڑے ڈپلومیٹس ہوندے نے نا انہاں دے وچ بڑی راز ہوندی، انہاں دے گل کرن دا ایک ہور ویلیو ہوندی ہے۔ جڑے ڈپلومیٹ سی سارے سفیر نے جڑی گفتگو کیتی نا ان دے وچ بڑے راز اور بڑیاں چیزاں ہوندیاں نے، اسی انہاں دی مشکور ہاں کہ انہوں نے اپریشیٹ کیتا انہاں دی خدمات نو پوری دنیا تے ہی اپریشیٹ ہو رہا ہوئے تے ساڈے واسطے عملی نمونہ کہ اسی بھی اس حصے دے وچ بڑھ چڑھ کے اسی حصہ لئیے اور عملی مظاہرہ ہے کہ سارے بیلی اتنے حاضر ہوئے نے۔ اللہ تعالیٰ ذات پاک تہاڈا آنا بہنا ساڈا اپنی بارگاہ قبول فرمایا اور سورہ دخا دی تلاوت کرنا شرف حاصل کراں گا۔ ان دی آخری آیت مبارکہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جن دے وچ اللہ رب العالمین دا حکم، آپ دا حکم ہے کہ اے مومنو جدوں میں تانوں کوئی نعمت دواں تے اوندا خوب خوب چرچا کرو۔ تے اج عملی مظاہرہ سارے بیلی کردے پے نے اور پورے روئے زمین تے جرا جرا بھی عملی مظاہرہ کرے گا اصل دے وچ اللہ رب العالمین دا حکم فرمانے والی شان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ
اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. محمد صدیق صاحب اللہ تعالیٰ ان کی علم میں عمل میں زندگی میں برکتیں عطا فرمائے. محترم دوستو، اللہ کریم نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر قرآن مجید میں 7,000 مرتبہ فرمایا. 7,000 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا، اور جس میں 2 مرتبہ نہیں، 4 مرتبہ نہیں، کم و پیش 27 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف آوری کا ذکر فرمایا. ہم جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مناتے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم اللہ پاک کا جتنا بھی شکر ادا کریں یہ کم ہے کہ اس نے اپنے پیارے محبوب کی ولادت کی خوشی منانے والوں میں ہم کو شامل فرمایا. اور کچھ ہم میں سے دوست ایسے بھی ہیں جو اس چیز کا انکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں، یہ جو آپ جشن عید میلاد النبی مناتے ہو، ہم کو بتاؤ یہ کسی صحابہ نے منایا؟ کسی بھی صحابہ نے جشن عید میلاد النبی منایا؟ عیدیں تو اللہ تعالیٰ نے سال میں بس 2 رکھی ہیں، آپ نے یہ نئی عید ایجاد کر لی ہے، یہ کون سی عید ہے؟ تو محترم دوستو، اللہ تعالیٰ نے صرف 2 عیدیں نہیں رکھی. یہ جو جمعۃ المبارک ہے یہ بھی عید کا دن ہے، اور یہ جو جمعۃ المبارک ہے یہ عید کا دن کیسے ہے؟ اس کو عید کا دن کیوں کہا جاتا ہے؟ مختصر ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے، یہ جمعۃ المبارک والے دن حضرت آدم علیہ نبی جنا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اس لیے اس کو عید کا دن کہا جاتا ہے. اور حضرت آدم علیہ نبی جنا علیہ السلام جمعے کے ہی دن اس دنیا سے پردہ فرما گئے. جب ان کی آمد جمعے والے دن ہوئی، یہ جمعے والے دن کو عید کا درجہ مل گیا، اور جس دن وہ گئے وہ بھی دن جمعے کا ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی منع تو نہیں فرمایا. علماء کرام بتاتے ہیں کہ جب آئے تھے وہ عید تھی، اب چلے گئے اب یہ عید نہیں رہی، بلکہ یہ عید ہی ہے. اور پہلا جو نقطہ ہے کہ صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد منایا. محترم دوستو، یہ بہت آسان سا سوال ہے، جو بھی آپ سے یہ کرتا ہے ان سے پوچھو، جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اس وقت کتنے مسلمان تھے؟ وہ آپ کو جواب یقیناً یہی دے گا، وہی اس وقت تو کوئی مسلمان نہیں تھا. جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو کوئی مسلمان نہیں تھا. تو آپ نے مختصر یہی کہنا ہے، جب مسلمان ہی کوئی نہیں تھا تو عید کس نے منانی تھی، جشن کس نے منانا تھا؟ اور بعد اعتراض کرتے ہیں یہ جو 12 ربیع الاول ہے یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے. میلاد کا دن کچھ 7 کہتے ہیں، کچھ 9 کہتے ہیں، کچھ 17 کہتے ہیں، کچھ 12 بھی کہتے ہیں. مختلف روایتیں ہیں اس میں. لیکن جتنے بھی اہل سنہ عقیدہ رکھنے والے علماء اکابر گزرے ہیں وہ سب کا اتفاق 12 ربیع الاول کے اوپر ہی ہے جشن میلاد کے حوالے سے.
جب حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو جمعہ کا دن عید قرار پایا. تو جب آپ دنیا سے تشریف لے کے گئے، جب وہ دنیا میں آئے امت کے لیے عید کا دن بنایا گیا. جب وہ دنیا سے تشریف لے کے گئے تو ان کے لیے یہ عید کا دن مقرر ہو گیا. بھئی ان کے لیے عید کا دن کیسے مقرر ہو گیا؟ بھئی ان کے لیے اس سے زیادہ خوشی کی بات ہے ہی نہیں. وہ اپنے رب کے دیدار کرنے کے لیے جا رہے ہیں دنیا سے واپس. جس کو رب کا دیدار ہو جائے اس سے بڑھ کر اس کی عید کون سی ہے؟ یعنی کہ اور نبی کریم جتنے بھی نبی گزرے، جتنے بھی مرسلین گزرے، جتنے بھی انبیاء آئے، جب وہ دنیا سے پردہ کر گئے، یہ ان کے لیے عید کا دن ہے. اور جب وہ دنیا میں تشریف لائے ان کی امتوں کے لیے یہ عید کا دن ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منانے کا موقع عطا کیا. اب آپ کے سامنے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھنے کے لیے تشریف لاتے ہیں محترم جناب طاہر لطیف صاحب. صلی علی نبی آمد مصطفیٰ ہوئی کفر روانہ ہو گیا. آمد مصطفیٰ ہوئی کفر روانہ ہو کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. صلی علی نبینا تیرے بغیر جان زار راہ تو چین پائے کیوں. تیرے بغیر جان زار راہ تو چین پائے کیوں. پیش نظر نہ ہو تو جب دل کو قرار آئے کیوں. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی
جمال کائنات، تجھ سے ہے حسن دو جہاں، تو ہے جمال کائنات، تجھ سے ہے حسن دو جہاں، میری نظر میں جز تیرے کوئی حسین سمائے کیوں، صلی تیرے حسین خیال میں آنکھوں کو نیند آ گئی، تیرے حسین خیال میں آنکھوں کو نیند آ گئی، کوئی مجھے اٹھائے کیوں، کوئی مجھے جگائے کیوں، صلی برس رہے ہیں دلوں کی کھیتی، ہری بھری ہے، یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے، یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے، یہ کون بن کر قرار آیا، یہ کون جانے بہار آیا، یہ کون جانے بہار آیا، گلوں کے چہرے ہیں نکھرے نکھرے، کلی کلی میں شگفتگی ہے، گلوں کے چہرے ہیں نکھرے نکھرے، کلی
شان و بالا بڑا صحیح ہے مدینے والا بڑا صحیح ہے مدینے والا بڑا صحیح ہے مدینے والا ہمیں تو جو کچھ بھی مل رہا ہے یہ مہربانی حضور کی ہے ہمیں تو جو کچھ بھی مل رہا ہے یہ مہربانی حضور کی ہے اور دیے دلوں کے جلائے رکھنا نبی کی محفل سجائے رکھنا نبی کی محفل سجائے رکھنا جو راحتیں دل سکون جاں ہے وہ ذکر محمدی ہے جو راحتیں دل سکون جاں ہے وہ ذکر محمدی ہے یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے گلی گلی ہے اور ادھر ادھر نہ پھرو شہید و عالم کے در پہ آؤ شہید و عالم کے در پہ آؤ جو مانگنا ہے نبی سے مانگو نبی کے گھر کون سی کمی ہے یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے گلی گلی ہے نہ مانگ دنیا کہ تم حزینے چلو نیازی چلے مدینے چلو نیازی مدینے چلو نیازی چلے مدینے مل کر چلو نیازی چلے مدینے کے بادشاہی سے بڑھ کے پیاری نبی کے در کی گداگری ہے کہ بادشاہی سے بڑھ کے پیاری
نبی کے در کی گداگری ہے، کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بری ہے، یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے۔ فرما رہے تھے ہم کہیں یا نبی یا نبی، ہم کہیں یا نبی یا نبی، وہ کہیں امتی امتی امتی، تیری قسمت میں لاکھوں سلام۔ محترم دوستو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جس سال اس دنیا میں تشریف آوری ہوئی، اسی سال یمن کا بادشاہ تھا ابو رہا، اس نے کعبے کے اوپر حملہ کیا اور کعبۃ اللہ کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا۔ یہ واقعہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا رہے تھے، اس سے کم و بیش 55 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ 55 دن پہلے، یعنی کہ 55 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ اور جب اب ابرہا مکہ میں تشریف لے کر آیا، مکہ میں آیا، مکے کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، کعبے کے اوپر، تو مکے میں آ کر اس نے جتنے بھی وہاں کے لوگ تھے سب کے مال مویشی اٹھا کر لے گئے، اپنی فوج کو بھیجا، جاؤ سب کے جانور اٹھا کے لے آؤ، سب کے جانور لے کر آ گئے۔ مکے کے سردار تھے حضرت عبد المطلب سلام اللہ علیہ، جب ان کو پتہ چلا یہ سب مال مویشی اٹھا کر لے گئے تو وہ اس بادشاہ کے پاس گیا۔ تو بادشاہ تھا، اس نے مکے سے کچھ ہی دور اس نے اپنا بہت بڑا تخت لگوایا تھا، جس کے اوپر وہ بڑی شان و شوکت سے بیٹھا ہوا تھا۔ تو اس کا ارادہ یہی تھا کہ جو بھی میرے پاس آئے گا اس کو نیچے بٹھاؤں گا۔ اس دور میں خود تخت کے اوپر بیٹھنا، دوسرے کو جو آنے والا سائل ہے اس کو نیچے بٹھانا، یہ ذلت کی نشانی تھی۔ جب حضرت عبد المطلب سلام اللہ علیہ جب ان کے پاس پہنچے تو ان کا روب اتنا تھا، دبدبہ اتنا تھا، کیونکہ ان کے ماتھے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور چمک رہا تھا۔ اس کا جب چہرہ دیکھا نا، وہ فوری تخت سے نیچے اتر آیا، آ کر کہتا ہے ان کے لیے ادھر تخت لگوایا جائے۔ تخت لگوایا گیا، اس کے اوپر بٹھایا گیا، آپ بھی اس کے اوپر بیٹھ گیا۔ تو کہنے لگا وہ آپ کوئی بات ہوگی، کچھ لین دین کی بات ہوگی، کچھ کہیں گے کہ بھئی بیت اللہ کے اوپر حملہ مت کرو۔ جب بات شروع ہوئی تو حضرت عبد المطلب نے کیا کہا کہ بھئی میں آؤ میرے پاس کیسے آئے ہو؟ حضرت عبد المطلب نے کہا بھی تم ہمارے مال مویشی اٹھا کر لے آئے ہو مکے والوں کے، میں تمہارے پاس آیا ہوں، وہ مکے والوں کے سب جانور واپس کر دو۔ وہ بہت حیران پریشان ہوا، کہنے لگا میں کچھ سوچ کے بیٹھا تھا، یہ کیا اس نے بات کر دی ہے۔ اس کو غصہ آیا، بلکہ اس نے ان کے جتنے بھی مال مویشی تھے سب واپس کر دیے، اور ساتھ میسج کیا دیا بھی تیار ہو جاؤ، ہم نے کعبے کے اوپر حملہ کرنا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا یہ مال مویشی ہمارے تھے، یہ ہمارے حوالے کرو، کعبہ جانے اور کعبے والا جانے اور تم جانے۔ مختصر جب حضرت عبد المطلب مکہ میں واپس آئے تو آ کر سب لوگوں کو کہنے لگے کہ سب لوگ اپنا مال مویشی، مال اسباب لے کر، اپنی اولادوں کو لے کر پہاڑوں کے اوپر چلے جاؤ۔ یہ جو اب والی صورت ہے مکے کی، یہ پہلے والی صورت نہیں ہے۔ پہلے مکے کے قریب قریب بہت بڑے بڑے پہاڑ تھے۔ انہوں نے کہا سب اپنا
माल असबाब लेकर पहाड़ों के ऊपर चले जाओ। सब पहाड़ों के ऊपर चले गए और खाने काबे में कौन बचा, कोई भी नहीं, सब पहाड़ों के ऊपर चले गए। बाद में हजरत अब्दुल मुतलब नीचे आए पहाड़ से, आकर काबे की दीवार के साथ लिपट गए और लिपट कर दुआ करने लगे, मेरे अल्लाह तू अपने घर की हिफाजत फरमाना, हम इतने काबिल नहीं है कि तेरे घर की हिफाजत कर सके, तू अपने घर की हिफाजत फरमाना। ये दुआ कर वापस चले गए। जब अब अबरहा आया, उसका जो उस वक़्त का दौर था ना, उस वक़्त जंग करने के लिए ऊँटों का सहारा लेना पड़ता था, घोड़ों का सहारा लेना पड़ता था। जो ये माल सबाब लेकर आता था वो बहुत मजबूत होता था। लेकिन जो मक्के के ऊपर हमला करने के लिए आया है वो हाथियों का लश्कर लेकर आया है। हाथियों का लश्कर सब लश्करों से बड़ा लश्कर है, ऊँटों से भी घोड़ों से भी सबसे बड़ा लश्कर है। जब उसने हमला किया खाने काबे के ऊपर, वो जो उसका हाथी था ना वो उसकी तरफ जा ही नहीं रहा था, जिससे उसने खाने काबे को गिराना था, जिसके ऊपर वो खुद बैठा हुआ था। उसका मुंह फेरता है तो हाथी तेज तेज भागने लगता है, जब खाने काबे की तरफ मुंह करता है वो रुक जाता है। इतने में अल्लाह ताला का हुक्म आ गया। ये उस दौर का, जैसे इस दौर में सब डरते हैं एटम बम से, ये उस दौर का एटम बम था, हाथियों का लश्कर। जब अल्लाह ताला ने इनके मुकाबले में क्या भेजा, जो बड़ा साजो सामान लेकर आए जंग के लिए, बड़े हथियार लेकर आए, उसके लिए तो आगे वाला भी बड़े हथियार लेकर आता है, उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसे असबाब मुहैया करता है भी इससे जंग करनी है। तो अल्लाह ताला ने क्या भेजा है, अल्लाह ताला ने एक छोटा सा जानवर भेजा जिसका नाम अबाबील है, जिसका जिक्र कुरान मजीद में भी है। वो अपनी चोंचों में छोटे छोटे दाने लेकर आया, कैंकर, छोटे छोटे कैंकर अपनी चोंच में लेकर आया। वो परिंदा जब कैंकर छोड़ता है, अल्लाह ताला ने उस कैंकर के ऊपर वो मरने वाले का नाम भी लिखा है, उस हाथी का नाम भी लिखा है। वो कैंकर छोड़ता है, वो ऐसे तबाह हो जाता है जैसे कोई एटम बम पड़ रहा है उनके ऊपर। ये भी एक दुनिया की तारीख ने अजीब मंजर देखा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले बहुत कहत साली का दौर था, लोग बहुत परेशान थे हर लिहाज से। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विलादत का वक़्त करीब आया तो उस वक़्त हर तरफ मौसम बहार आ गई। ये जो रबी है, रबी लफ्ज़ बहार को कहते हैं, रबी बहार को कहते हैं। अव्वल पहली, रबीउल अव्वल पहली बहार। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीफ आवरी हुई तो इसका नाम क्या पड़ गया, रबीउल अव्वल, यानी बहार की पहली। उस वक़्त हर तरफ पहाड़ों के ऊपर इतनी बारिशें हुई, इतना ज़्यादा वो घास उगा, तो जितने भी जानवर थे वो सब माशाल्लाह खा खा कर मोटे ताजे हो गए, सेहतमंद हो गए। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ आवरी से पहले की बरकतें हैं। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतें मैं आपको बता रहा हूँ। जो ये कहते हैं ना वो कुछ जानते नहीं है, उनको दीवार के पीछे का इल्म नहीं है, वो कुछ दे नहीं सकते। ये दुनिया अल्लाह ताला ने अपने महबूब की वजह से ही बनाई है। ये दुनिया उन्हीं के सदक़े से ही चल रही है, ठीक है। वो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज के ऊपर तशरीफ लेकर गए, मिराज का वाक़या जिस दिन पेश आया, तो लिखने वाले लिखते हैं तारीख़दान कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ लाए तो वो जो दरवाजे की कुंडी थी वो भी हिल रही थी, वो जो वुज़ू किया हुआ पानी था वो भी बह रहा था। तो आपने सैर कितनी की, कितना, अगर आम मुख्तात अंदाज़ा लगाया जाए तो काफ़ी वक़्त सरफ हुआ होगा। लेकिन क्या है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जहान की जान है। जब इस जहान से जान ही निकल गई तो ये निज़ाम सारा उस वक़्त रुक गया। जब ये सारा निज़ाम रुक गया, आप सैर करते रहे, सब जगह पर गए। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अल्लाह का दीदार कर वापस तशरीफ लाए, ये जहान वहीं से चलना शुरू हुआ।
जान है वो जहान की, जान नहीं तो जहान नहीं है। जान है तो जहान है, और जान है जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। सुभान अल्लाह, क्या है बात। वो जो न थे तो कुछ न था, हाँ, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो न हो तो कुछ कुछ न ना हो। हो। बेशक इसमें कोई शक की बात नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर चीज के जानने वाले थे, ये अल्लाह ताला ने उनको इल्म अता किया था। मोहतरम दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फज़ाइल व बरक़ात हैं। जब हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद पाक पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता मुकर्रर किया हुआ है जो हम सब का दुरूद पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करता है। वो फरिश्ता की ड्यूटी यही है। वो फरिश्ता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार के बाहर खड़ा है। उसकी ड्यूटी क्या है? बस उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी उम्मती हैं उनका पढ़ा हुआ दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करना है। और बस दुरूद पाक पेश ही नहीं करना, वो आपके नामों के साथ दुरूद पाक पेश करता है। सुभान अल्लाह। ये देखो, ये उनके इल्म की आपको बात बता रहा हूँ, एक फरिश्ते की, जिनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके ये इल्म मिला हुआ है। वो आपके नाम के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दुरूद पाक पेश करता है, बल्कि आपके नाम के साथ आपके वालिद मुहतरम का नाम भी पेश करता है। ये कितनी खुशकिस्मती है कि हम दुरूद पाक पढ़ते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। हम गुनाहगारों का नाम, हमारे बाप का नाम भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया जाता है। अब आपके सामने नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने के लिए सुनिए साहब। आज दी बाबरकत महफल है माशाल्लाह। आज दी महफल जश्न ईद मिलाद नबी दी मुनासिबत नाल है और असीं बड़े खुश नसीब हाँ कि प्यारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र जरा ना कर रहे हैं। यह खुशबख्ती है साडी, वरना किसी की कोई मजाल नहीं कि इंसान किसी ऐसी बाबरकत महफल जा सके। ये अल्लाह दा करम है साडे ते कि असीं इस मजलिस च बैठे हैं। बेशक तखय्यल ख्याल गुंबद खजरा करके दुरूद पाक का नज़ारा पेश कर लो। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। एक दफा सारे पढ़ लो। सल्लल्लाहु अलैहि जुवेद भाई रात को कह रहे सन कि रुबाइयात तो तुझे अपना कलाम शुरू करना, तो इंशाअल्लाह मैं ज़रूर शुरू करांगा। हुस्न दी की तारीफ करां, शायदा आप दयाप रहमान बनिया। ओदे हुस्न दी की तारीफ करां, शायदा आप दयाप रहमान बनिया। नबी और भी आए दुनिया ते, कोई रब दा नैयो मेहमान बनिया। कोई रब दा नैयो मेहमान बनिया। ते पालन दो ज़ख्दा हशर नू बनेगा, जो
حضور دا نام فرمان بنیا صدقے جاواں اس رسول تو جدے واسطے سارا جہان بنیا او جدے واسطے سارا جہان بنیا تے لوکاں دا چن آسمانی چڑھدا ساڈا چن زمین تے چڑھن والا لوکاں دا چن آسمانی چڑھدا ساڈا چن زمین تے چڑھن والا صدقے جاواں مدینے دے چن تو میں جڑا ماڑیاں دی باں پھڑن والا او جڑا ماڑیاں دی باں پھڑن والا تے رب آکھیا انہوں میں بخشنا نہیں جڑا صرف اللہ کرن والا میں تے بخشنا حشر نو او بندہ جو درود حضور تے پڑھنے والا جو درود حضور تے پڑھنے والا عربی سلطان آیا عربی سلطان آیا عربی سلطان آیا اچیاں تے نیویاں دے اچیاں تے نیویاں دے سونا فرق مٹانا آیا اچیاں تے نیویاں دے سونا فرق مٹانا آیا میری ساریاں حمداں نعتاں تو میری ساریاں حمداں نعتاں تو پہنچا مقام محمد دا پہنچا مقام محمد دا میں اپنے شعر سجانا میں اپنے شعر سجانا لے لے کے نام محمد دا لے لے کے نام محمد دا کعبے کعبے ول منہ مایا ایک سونا تو لگنا دوجا پھر بھی تو ماریا ایک سونا تو لگنا دوجا پھر بھی تو ماریا رب آکھیا میرے محبوبا دس کے ہو جیا تینوں بنانا ہے جیویں میرے حبیب دا جی
چاوے جویں میرے حبیب دا جی چاوے اج اوہو جیا یار سجانا ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، اج اوہو جیا یار سجانا ہے تے محبوب آکھیا انج دا بنا مولا میری جان جہان دی جان ہوئے پاویں میں بولا پاویں تو بولے پاویں تو بولے پاویں میں بولا جیویں تو بولے اویں میں بولا جیویں میں بولا اویں تو بولے ساڈے دوواں دی ایک زبان ہووے ساڈے دوواں دی ایک زبان ہووے ایک سونا تو لگنا دوجا پھر بھی تم آیا ایک سونا تو لگنا دوجا پھر بھی تم آیا صلی اللہ علیہ وسلم لفظ بے بس زبان ہے معذور لفظ بے بس زبان ہے معذور ہم سے ذکر حضور کیا ہوگا ہم سے ذکر حضور کیا ہوگا جب ہو کنارہ نہ جسم در کا ہو کنارہ نہ جسم در کا وہ سمندر عبور کیا ہوگا پھر ہم سے ذکر حضور کیا ہوگا ہم سے ذکر حضور کیا ہوگا اس صورت نو میں جانا کا کہ جان جہانا کا سچ آکا تے رب دی میں شان آکا جس شان تو شان سب بڑیاں سبحان اللہ
مولا کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھی کتھے جاڑیاں پھر ہم سے ذکر حضور کیا ہوگا ہم سے ذکر حضور کیا ہوگا. اور سنیے شعر کہ قند و شکر نبات کو یکجاگر کریں گل کی ہر ایک ذات کو یکجاگر کریں رنگینی حیات کو یکجاگر کریں تو جتنا بھی رنگ و نور لیے کائنات ہے یہ سب تبسم شہدی کی زکات ہے پھر ہم سے ذکر حضور کیا ہوگا ہم سے ذکر حضور کیا ہوگا. سب شان تری وچ آیاں پھر ہم سے ذکر حضور کیا ہوگا. شان ان کی سوچیے اور سوچ میں کھو جائیے شان ان کی سوچیے اور سوچ میں کھو جائیے نعت کا دل میں خیال آئے تو چپ ہو جائیے کیونکہ ہم سے ذکر حضور کیا ہوگا ہم سے ذکر حضور کیا ہوگا. آپ بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں ہم جو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں ہم جو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں اور ان کی آمد کے پیامی ہیں صبا کے جونکے ان کی آمد کے پیامی ہیں صبا کے جونکے پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں پھول شاخوں کو ہلاتے
اہل ایمان کے لبوں پر ہے درود اور سلام، اہل ایمان کے لبوں پر ہے درود اور سلام، یوم میلاد مناتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، یوم میلاد مناتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، اور چاند تاروں میں نصیراج بڑی ہلچل ہے، چاند تاروں میں نصیراج بڑی ہلچل ہے، چاند تاروں میں نصیراج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، کہ کریں ان لب رخسار کی باتیں، آؤ کہ کریں ان لب رخسار کی باتیں، سرکار کی باتیں، آؤ کہ کریں ان لب رخسار کی باتیں، سرکار کی باتیں، آؤ کہ کریں ان لب رخسار کی باتیں، سرکار کی باتیں، آؤ کہ کریں ان لب رخسار کی باتیں، سرکار کی باتیں، اور ساتھ میں ہوں ان کے پریوار کی باتیں، سرکار کی باتیں، اور ساتھ میں ہوں ان پریوار کی باتیں، سرکار کی باتیں، جب کوئی نہیں کوئی سہارا سرکار ہمارا، جب کوئی نہیں کوئی سہارا سرکار ہمارا، پھر کیوں نہ کریں اپنے خریدار کی باتیں، سرکار کی باتیں، پھر کیوں نہ کریں اپنے خریدار کی باتیں، سرکار کی باتیں، اے کاش کے محفل ہو ابو بکر و عمر کی، عثمان و علی کی، اے کاش کے محفل ہو ابو بکر و عمر کی، عثمان و علی کی، پھر یاروں سے سنے ہم بھی کبھی یار کی باتیں، سرکار کی باتیں، پھر یاروں سے سنے ہم بھی کبھی یار کی باتیں، سرکار کی باتیں، اے کاش کے محفل ہو ابو بکر و عمر کی، عثمان و علی کی، پھر یاروں سے سنے ہم بھی کبھی یار کی باتیں، سرکار کی باتیں، آؤ کہ کریں ان لب رخسار کی باتیں، سرکار کی باتیں، آئیں گے
आदा तेरे, इंशाअल्लाह मिट गए मिट रहे हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, इंशाअल्लाह। ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। बेशक। तो हमारे दो नन्हे मुन्ने फूल तशरीफ लाते हैं और आका नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको सुनाते हैं। माशा सल्लल्लाहु अलैहि या सुभान अल्लाह। उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। जज़ाकल्लाह खैर। नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, आलम ने रंग बदला सुबह शबे विलादत। ना रईस हूँ ना अमीर हूँ, ना मैं बादशाह न वजीर हूँ, दर मुस्तफ़ा है मेरी सल्तनत, इसी सल्तनत का मैं फकीर हूँ। अब आपके सामने नाते रसूल मकबूल पढ़ने के लिए तशरीफ लाते हैं मुहतरम जनाब ताहर लतीफ़ साहब। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मोहम्मद आए, मोहम्मद आए, मोहम्मद आए, मोहम्मद आए, मोहम्मद मुस्तफा आए, बहार अंदर बहार आई, मोहम्मद मुस्तफा आए, बहार अंदर बहार आई, ज़मीं को चूमने जन्नत से खुशबू बार बार आई,
خوشبو بار بار آئی محمد مصطفیٰ بہار اندر بہار آئی ربیع النور کی صبح و خبر یہ پھیلی مکے میں ربیع النور کی صبح و خبر یہ پھیلی مکے میں کہ رحمت دو جہانوں کی ہے عبداللہ کے گھر آئی کہ رحمت دو جہانوں کی ہے عبداللہ کے گھر آئی محمد مصطفیٰ بہار اندر بہار آئی جناب آمینہ کا چاند جب چمکا زمانے میں جناب آمینہ کا چاند جب چمکا زمانے میں کمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی کمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی بڑی مایوس تھی دائی حلیمہ جب گئی مکے بڑی مایوس تھی دائی حلیمہ جب گئی مکے مگر آئی تو لے کر دو جہاں کا تاجدار آئی مگر آئی تو لے کر دو جہاں کا تاجدار آئی محمد مصطفیٰ بہار اندر بہار آئی حلیمہ سعدیہ نے آپ کو دیکھا تو فرمایا حلیمہ سعدیہ نے آپ کو دیکھا تو فرمایا کہاں سے نور یہ چمکا جہاں میں روشنی آئی کہاں سے نور یہ چمکا جہاں میں روشنی آئی زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی حلیمہ دو جہاں قربان ہوں تیرے مقدر پر حلیمہ دو جہاں قربان ہوں تیرے مقدر پر تیرے غربت قدے میں رحمت پروردگار
رحمت کدے میں رحمت پروردگار آئی میلاد مصطفیٰ میں کیوں مناؤں نا عزیز ان کا میلاد مصطفیٰ میں کیوں مناؤں نا عزیز ان کا کہ جن کے آنے سے دنیا اندھیروں سے نکل آئی کہ جن کے آنے سے دنیا اندھیروں سے نکل آئی محمد مصطفیٰ بہار اندر بہار آئی زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی سبحان اللہ تم پہ کروڑوں درود کعبہ کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں محترم دوستوں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو مشرق سے لے کر مغرب تک شیطان کے چیخوں کی آواز سے گونج اٹھا مشرق مغرب شیطان کی چیخوں کی آواز سے گونج اٹھا اس کے جتنے بھی چیلے تھے وہ سب کے سب کٹھے ہو گئے کیا ہوا تجھے تو نے کیوں آسمان سا پر اٹھا رکھا ہے بتاؤ کیا ہوا وہ کہنے لگا کہ آج دنیا میں وہ آگے ہیں جس سے مجھ کو بہت زیادہ نقصان ہوگا آج دنیا میں وہ بچہ تشریف لے آیا ہے جس سے مجھ کو بہت زیادہ نقصان ہوگا تو وہ کہنے لگے اس میں اتنا رونے کی چلانے کی آسمان سر پر اٹھانے کی کیا بات ہے تم جاؤ جا کے اس کو نقصان پہنچاؤ ابھی کام تمام ہو جائے گا نہ وہ رہیں گے نہ تجھے نقصان پہنچے گا وہ کہنے لگا ہاں یہ بات صحیح ہے وہ ادھر سے چلا جب مکہ میں پہنچا تو نقصان پہنچانے کے ارادے سے تو ادھر اللہ کے حکم سے حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لے آئے اور آ کر انہوں نے حضرت جبریل امین سلام اللہ علیہ نے ان کو ایسا دھکا دیا کہ وہ مکے سے 1 مہینے کی مسافت پر دور عدن میں جا گرا وہ شیطان مکے سے دور 1 مہینے کی مسافت میں عدن میں جا گرا عدن بحرہ ہند یمن کا علاقہ ایک شہر ہے عدن یعنی مکے سے عدن میں جا وہ گرا وہ ناکام ہو گیا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کی حفاظت فرمائی ٹائم مختصر ہے 202 بس نصیحت کی بات 1-2 جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ مجھ سے ایک نور خارج ہوا خرج منی نور مجھ سے ایک نور خارج ہوا جس سے روئے زمین جگمگا اٹھی اور ان کے نور کی برکات سے میں نے بصرہ اور شام کے محلات دیکھے یہ ادھر امام اعظم امام احمد رضا الفاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں یہ سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چار اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ پہ ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 40 سال مکے والوں کے اندر اپنی زندگی کے گزارے اور 40 سال میں آپ نے کیا کمایا کیا پایا وہ جتنے بھی کافر تھے وہ سب آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے یہ آپ نے اپنا نمونہ زندگی ان کے سامنے پیش کیا 40 سال اور جب 40 سال کے بعد آپ نے نبوت کا اعلان فرمانے کا ارادہ فرمایا نبوت کا اعلان کرنے کا تو آپ نے سب کافروں کو جمع کیا جمع کر کہنے لگے اے مکہ والو اگر میں تم کو کہوں یہ پہاڑی کے پیچھے ایک دشمن کی فوج آ رہی ہے جو تم کے اوپر حملہ ہونے جا رہی ہے تو تم کیا کہو گے تو وہ کہیں گے ہم مان لیں گے یہ آپ صحیح فرما رہے ہیں تو وہ کافر کہنے لگے ہم کو
آپ کے اوپر اتنا یقین ہے کہ ہم اگر ادھر جا کے دیکھیں دشمن کی فوج ہم کو نظر نہ آئے تو ہم کہیں گے ہم اندھے ہو گئے ہیں، آپ سچ بول رہے ہیں۔ یہ آپ نے اپنی زندگی کا نمونہ پیش کیا کافروں کے اوپر۔ اس کے بعد جب نبوت کا اعلان فرمایا تو وہ جو آپ کو صادق اور امین اور ہر دل عزیز کہا کرتے تھے وہ سب کے سب دشمن بن گئے، تو غیر تو غیر اپنے بھی دشمن بن گئے۔ وہ جب دشمن بن گئے تو محترم دوستو 13 سال کا عرصہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکے میں گزارا ہے، اور اتنے ظلم برداشت کیے، اتنی تکلیفیں برداشت کی۔ کن کے لیے یہ سب کچھ برداشت کیا؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے۔ اللہ فرماتے ہیں رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا صلاۃ والسلام۔ جب دنیا میں تشریف لائے تب بھی ہماری فکر، اور جب دنیا سے تشریف لے کے جا رہے ہیں آخری وقت ہے تب بھی ہماری فکر۔ کیا جب آپ دنیا سے تشریف لے کر جانے لگے تو حضرت جبریل امین سلام اللہ علیہ سے پوچھا کہ یہ جو موت کی سختی ہے یہ میری امت کے اوپر بھی اسی طرح آئے گی جیسے یہ اسرائیل روح قبض کرنے کے ٹائم فرماتے ہیں؟ تو فرمایا گیا ہاں آپ کی امت کے اوپر بھی ایسی سختی آئے گی۔ تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ کو امت کا اتنا بھی درد برداشت نہ ہوگا۔ تو اسی ٹائم اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبریل امین علیہ السلام تشریف لے کر آئے اور آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کا امتی جب بھی نماز پڑھے گا، نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر آیت الکرسی پڑھے گا تو یہ موت کی سختی سے بچ جائے گا۔ تو محترم دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 13 سالہ زندگی ہے مکے کی، اس کا مطالعہ کریں اور اپنا محاسبہ کریں۔ وہ دیکھو انہوں نے ہمارے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کی، کتنی مشکلیں برداشت کی، اور آخر کار سب تکلیفوں اور مشکلوں کے بعد آپ کو مکہ پاک چھوڑنا پڑا، آسانی سے نہیں گئے، بہت مشکل میں، بہت تکلیف میں اگر مکہ پاک سے ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لے کر کے۔ اور یہ جتنی بھی مشکلیں ہیں یہ کس کے لیے آپ نے برداشت کی؟ ہمارے لیے۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ محترم دوستو، اپنا زندگی کا اپنے اوپر محاسبہ کریں۔ آپ سونے کے ٹائم یہ سوچ کر سوئیں میں نے دن بھر میں کیا کیا ہے۔ دنیا کے لیے تو میں نے بہت کچھ کما لیا ہے، اور میں نے آخرت کے لیے کیا کمایا ہے، آگے میں نے کیا بھیجا ہے۔ پورے دن کا محاسبہ کرے رات کو سونے کے وقت، اور پھر اگر تجھے کوئی تھوڑی سی شرم آ جائے تو 5 وقت کی نماز کو اپنا لینا لازمی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم لوگ سب ادھر جمع ہوئے ہیں۔ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ بے اپنے محبوب کی طرح بن کر بندہ جیے، یہ محبت کا تقاضا ہے اس کا۔ تو محترم دوستو، جیسے آپ نے زندگی گزاری وہ ہمارے لیے ماشاءاللہ راہ ہے۔ حکیم حاتم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے پاس ایک آدمی آیا، وہ آ کر کہنے لگا وہ حضور دعا کرے میں بھی آپ کے نقشے قدم پر اللہ تعالیٰ مجھے چلائے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہنے لگے وہ بیلیا، مجھے اپنے نقشے قدم کا پتہ ہے وہ جیسے ہے، میں تمہارے لیے یہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تجھے ان کے نقشے قدم پر چلائے جن کے نقشے قدم پر کوئی شاکی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے قدم پر چلائے۔ اور آخری وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی تلقین کی ہے اپنی امتی کو، نماز کی تلقین کی ہے اور مسواک کی تلقین کی ہے۔ مسواک کو مت چھوڑنا، نماز کو مت چھوڑنا۔ اور محترم دوستو، آپ سب 5 وقتہ باجماعت نماز ادا کرنے کی اپنی روٹین بنائیں اور اپنے چہروں کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے سجائیں۔ یہ محبت کے تقاضے ہیں۔ عید میلاد النبی ہم کس کے لیے مناتے ہیں؟ آپ کی محبت میں مناتے ہیں۔ جب آپ کے نقشے قدم پر نہیں ہم نے چلنا تو پھر یہ سب کچھ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب آپ کے ہم مختصر درود و سلام پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد میاں صاحب دعا فرماتے ہیں۔ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، سبحانی گھڑی
चांद उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम मीलाद है दोनों ईदों की ईद ईद मीलाद है दोनों ईदों की ईद मुस्तफा की विलादत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम अस्सलाम मैं खुदा के लाडले प्यारे रसूल ये सलाम आजिज़ाना हो कबूल आमीन या रसूलल्लाह। तमाम दोस्त तशरीफ रखे। آمين يا أرحم الراحمين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة وبارك وسلم آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المرد وقنا عذاب القرد وقنا عذاب الميزان آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين آمين. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد إن الله غفور رحيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب آمین. یا رب العالمین سے تھوڑی رحمت اور فضل و کرم کے ساتھ جو بھی اس محفل پاک میں ذکر پاک کیا گیا ختم پاک اور بالخصوص درود شریف کے نذرانے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے گئے قرآن شریف کی تلاوت قرآن پاک اور حمد و ثنا خوانی بیان کی گئی یا رب العالمین صاحب مالا اپنی بارگاہ عالم میں قبولیت کا اعلیٰ مقام عطا فرما آمین. یا رب العالمین اس تمام محفل پاک کا ثواب آپ کے پیارے حبیب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالم میں ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا رب العالمین اس ربیع النور ربیع الشریف کے بابرکت لمحات کا صدقہ یا رب العالمین جتنا بھی دوست احباب آئے جنہوں نے جو بھی ذکر پاک کیا درود نزدیک سے آئے سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا اعلیٰ مقام عطا فرما یا رب العالمین اس پوری محفل پاک کا ثواب پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین کی بارگاہ عالم میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام آل پاک آپ کے ازواج مطہرات امہات المومنین آپ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما بالخصوص پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلالہ سے تمام صحابہ کرام علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا رب العالمین پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے اس محفل پاک کا ثواب یا رب العالمین تمام ائمہ کرام تمام سلسلہ کاملین کے اولیاء کام صالحین مقربین شہداء اسلام شہداء ناموس رسالت شہداء طریق لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا رب العالمین پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلہ سے اس محفل پاک کا خصوصی غوث سمدانی خطب رمبانی قندیل نورانی شہباد اللہ مکانہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہدیت تحفت زانتاً پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما آپ دے والدین کریمیان آپ کے تمام خلفاء آپ کے تمام مریدین آپ کے تمام محبت کرنے والے جو بھی اس دنیا سے وصال کر گئے سب کی بارگاہ عالم میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما
یا رب العالمین اس محفل پاک کا ثواب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے حجت الکاملین سند الواسلین سیدنا علی بن عثمان المشہور داتے سرکار رحمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً زانتاً پیش کرتے قبول و منظور فرما یا رب العالمین آپ کے والدین کریمین آپ کے خلفاء آپ کے مریدین جو بھی آپ سے ذکر اور محبت رکھنے والے اس دنیا سے فاق پاک سب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا رب العالمین اس محفل پاک کا ثواب پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے یا رب العالمین حاضرین کے جتنے شیوخ مرشد پاک اساتذہ کرام ان کے دوست احباب رشتہ دار سب کی بارگاہ عالیہ میں والدین بالخصوص یا رب العالمین سب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما سب کی برسی درجات بلند و عظیم عطا فرما سب کی قبر مبارک روشن منور نور علی نور فرما یا رب العالمین حاضرین مجلس میں جتنے بیمار سب کی ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیمار سے شفا کاملہ عطا فرما بالخصوص ہمارا ایک عبداللہ بیٹا اس کو صحت و تندرستی عطا فرما صحت کاملہ عطا فرما یا رب العالمین حاضرین مجلس میں ہمارے ایک عزیزہ بیماران کو صحت و تندرستی عطا فرما ان کے بچے گھر والے بیماران کو صحت کاملہ دامہ عطا فرما پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کی برکتیں عطا فرما ان برکتوں سے صدقے یا رب العالمین جو بے اولاد نیک و نرنا صالح اولاد عطا فرما اولاد والوں کو نیک اور صالح بننے کی توفیق عطا فرما ایک بھائی کے عزیزہ وصال کر گئے یا رب العالمین پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے اس محفل پاک کی برکت سے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما گھر والوں کو صبر و استقامت صبر جمیل عطا فرما یا رب العالمین جو دوست دور احباب تیرے پیارے حبیب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم میلاد شریف کی بہاریں منانے کے لیے تشریف لائیں یا رب العالمین سب کو ایک ایک قدم کے بد کے بے حساب و کتاب اجر عظیم عطا فرما ساری محبتوں کو عاجزی کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبولیت کا اعلیٰ مقام عطا فرما ہماری آنے والی نسلوں کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عشق میں جینے مرنے کی توفیق عطا فرما نبی پاک کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نموز پہ پیرا دینے کی توفیق عطا فرما تیری لبیک کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست و بازو بننے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین بالخصوص اس پوری محفل پاک کا ثواب جس عظیم ہستی نے ساری زندگی تکلیفیں میں گزاری بالخصوص حضرت علامہ مولانا حافظ خادم حسین رضوی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا رب العالمین کی جو خواہش تھی ملک پاکستان میں اسلامی نظام کی بہاریں آئیں حضرت ملک غازی ممتاز قادری شدر رحمۃ اللہ خواہش تھی ملک پاکستان میں بہاریں آئیں یا رب العالمین ہمیں اپنی زندگی میں نظام مصطفیٰ کی بہاریں دیکھنا نصیب عطا فرما ہمیں نیک اور صالح حکمران عطا فرما حکمرانوں کو ہدایت اور رہنمائی عطا فرما ملک پاکستان کو ہر سازش ہر برائی ہر پریشانی سے محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرما غیب سے مدد اور رہنمائی عطا فرما اس ملک کویت میں جہاں یہ محفل پاک کا انعقاد کیا گیا رب العالمین اس ملک کویت میں بھی اس محفل کے صدقے ہر مشکل کو دور فرما ہمارے پاکستانی بھائی جو فیملی ادھر ہیں ان کی غیب سے مدد عطا فرما سب کے رزق جان مال اولاد میں خیر و برکت عطا فرما یا رب العالمین ہم سب کو بار بار حرمین شریفین طیبین طاہرین کی سعادت حاصل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین اس گھر میں اپنی خاص رحمت اور فضل و کرم عطا فرما جو لنگر شریف کا اہتمام کرتے ہیں حصہ ڈالتے ہیں جو پکاتے ہیں سب کو اپنے پیارے حبیب کی قربت اور زیارت کاملہ عطا فرما یا رب العالمین ان کی تمام دلی نیک خواہشات مرادیں پوری کرنے کی توفیق عطا فرما اس اہل خانہ کے جتنے عزیز و اقارب دوست احباب اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں سب کو جنت الفردوس اعلیٰ مقام عطا فرما یا رب العالمین جو دوست احباب بیٹھے ہیں جن کی دلوں میں جائز نیک حاجت مراد پریشانی اس محفل پاک کا صدقہ پیارے کریم آقا کے میلاد پاک کا صدقہ بھرپور فرما ہم سب کو دنیا دار کے صحبت اور محتاجی سے محفوظ اور پاک اور دور رکھنے کی توفیق عطا فرما اپنے خزانہ خیر سے وزیر رزق اللہ برکت والا عطا فرما ہماری اولادوں کو آنے والی اولادوں کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق اور محبت عطا فرما یا رب العالمین ہمارے گھروں میں جو بھی بچے بچیاں رشتے کے لیے انتظار کرتے ہیں رب العالمین نیک اور صالح بابرکت رشتے عطا فرما ان کے لیے وسائل پیدا فرما وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین